آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت تمام شرکاء نے دہشت گردی کے خلاف جاری ہماری جنگ میں دہشت گردوں کو شکست دینے کا جو ہمارا عزم ہے اسے دہرایا. ساتھ ہی ساتھ جو شہداء ہیں انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. دیگر بھی کئی معاملات ڈسکس ہوئے ہیں اس 2 روزہ کانفرنس میں. محمد عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر نارتھ, اور صدیق ساجد بھی ہمارے ساتھ ہیں. صدیق ساجد, آپ کے پاس آتے ہوئے یقینی طور پر عام انتخابات کو لے کر ابھی الیکشن کمیشن نے یہ طے نہیں کیا کہ کس طرح کی ڈیوٹی جو ہے وہ جو فوجی جوان ہیں ان سے مانگی جائے گی, کیونکہ اس سلسلے میں یہ پلان ہوتا ہے عموماً کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر ایک جوان تعینات ہو. محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, صدیق ساجد کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں. عادل صاحب, یقینی طور پر جتنے بھی ایشوز ہیں ان دنوں کے ان تمام کو ایڈریس کیا گیا, اور جو ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ اور ہم سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں یا بہت سارے معاملات انکلیئر ہوتے ہیں, کلیئرٹی نہیں ہوتی, تو ان کا جواب دینے کے لیے پھر ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے. تو آج بہت سارے ایشوز کا ہمیں جواب مل گیا. پڑوسی ممالک سے متعلق جو حالیہ دنوں میں معاملات ہیں ان کو لے کر عام انتخابات تک ساری چیزیں ایڈریس ہو گئی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سیکیورٹی تھی الیکشن کے لیے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی مانگ رہا تھا. تو بہت ساری کیا سرائیاں تھیں. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس کی وجہ سے پاک فوج چونکہ بہت بزی ہے تو شاید وہ اس طرح سے سیکیورٹی فراہمی جو ہے وہ مشکل بن جائے. لیکن آج کلیئرٹی کے ساتھ کور کمانڈر کانفرنس نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیمانڈ ہے اس کو پوری طرح فلفل کیا جائے گا, اور سیکیورٹی جو ہے وہ الیکشن کے لیے فراہم کی جائے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو اور بہت سارے پولیٹیکل فورسز کا بھی اس حوالے سے کنسرن تھا کہ الیکشن کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. 2008 میں ہم نے دیکھا کہ ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے الیکشن جو ہے التوا کا شکار ہوئے تھے, اور ابھی بھی بہت ساری پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمپین صرف اس وجہ سے شروع نہیں کر سکیں کیونکہ سیکیورٹیز ایشوز بہت زیادہ تھے. تو آج پاک فوج نے کہہ دیا یقینی طور پر اب اس کا ایک جو بھی لایا عمل ہوگا الیکشن کمیشن کا, اس کو کب کس طرح سیکیورٹی چاہیے, اس کی پلیسمنٹ کس طرح سے ہوگی, کتنی فورسز جو ہیں, کون کون سی فورس کہاں ڈیوٹی دے گی, کس طرح سے دے گی, پولنگ اسٹیشنز کے اندر کس طرح سے ہوگی, باہر کس طرح سے ہوگی, اور جو امن و امان کی باقی صورتحال ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. تو وہ سیکیورٹیز کا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ پاک فوج کی حد تک تو آج کور کمانڈرز کانفرنس میں کلیئر کر دیا گیا. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے, جو بلوچستان کے اندر ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں, یا KPK کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلسل دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں, تو اس پہ بھی آج کور کمانڈر کانفرنس نے ایک بڑا واضح اور سخت موقف اختیار کیا ہے کہ وہ ہمسایہ ممالک جو ان دہشت گرد عناصر کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے لیے سیف ہیون ہے یا ان کے لیے جو پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں, جیسے افغانستان سے مسلسل جو ہے ہم شکایت کر رہے ہیں, ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے معاملہ افغانستان کو کہ آپ کے پاس سے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے پاکستان کے اندر مسلسل جو ہے وہ دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں. تو آج کور کمانڈر کانفرنس نے کہا, اور یقینی طور پر اس کو صرف آج اس فورم پہ نہیں اٹھایا گیا, باقی جو متعلقہ کنسرن ملک جو ہے ملک ہیں ان سے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے گا, اور سیکیورٹی جو ہے اس کو مزید ہائی الرٹ کیا جائے گا, اور ان ذمہ دار عناصر کی جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی جو ان کے فیسلیٹیٹر ہیں. یہاں پر یہ بھی خاص طور پہ آج کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ ان کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے, پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل پیدا کرنے والے وہ عناصر جو مددگار ہیں ان دہشت گردوں کے, ان کے خلاف بھی جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے گا, ان کو بھی جو ہے نہیں کیا جائے گا. تو آج 2-3 ایک سیکیورٹی اور ایک الیکشن کے حوالے سے جو سیکیورٹی تھی وہ تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ دے دیا. باقی کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو ہے وہ جو پاکستان کے حوالے سے اور جو اہم انٹرنیشنل ایشوز چل رہے ہیں اس کے حوالے سے, فلسطین کا ایشو چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کہا گیا. تو جو مین کنسرن تھا پاکستان میں جو لوگوں کو تھا, جیسے طور پر انتہائی اہم یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے اور جتنے بھی ریلیونٹ ایشوز ہیں انہیں آج ایڈریس کیا گیا ہے, اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے ISPR کی جانب سے. محمد عادل صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بریف کیا سارے معاملے پر.